السلام علیکم، یہ خان ٹی وی ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں اسلام کے دو انتہائی اہم مسلمان اسکالرس، مفتی تقی عثمانی صاحب اور پروفیسر رفیق اختر صاحب۔ اس وقت پاکستان ہی نہیں، ساری مسلم امہ انتہائی کرب سے، انتہائی پریشانی کے دور سے گزر رہی ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کا خون ایسے بہہ رہا ہے جیسے پانی۔ عراق پر حملہ ہوا، لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے، ان کے گھر ختم ہو گئے، ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ وہ دوسرے ملکوں کی طرف ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ ابھی بھی ان کی صورتحال عراق کی صحیح نہیں ہے، ابھی بھی وہاں لوگ پریشان حال ہیں، یعنی مسلمان برباد ہو گئے وہاں عراق میں، اور 10 لاکھ کے قریب مسلمان شہید کر دیے گئے۔ یہی حال سیریا کا ہے۔ سیریا میں اس سے بھی زیادہ، کم از کم 50 لاکھ کے قریب مسلمان شہید کر دیے گئے۔ عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے، کوئی نہیں بچا، اور ان کے گھر تباہ کر دیے گئے، ہوم لیس ہو گئے، وہ بغیر چھت کے ہو گئے۔ اچھے خاصے ان کے کاروبار تھے، آرام کی زندگی تھی، سب ختم کر دیا گیا۔ لیبیا میں بھی یہی حال ہوا، وہاں پہ بھی تباہی آئی، وہاں بھی سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں افغانستان میں تو جب USSR آیا تو کم از کم 20 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد نیٹو آیا، پھر 20 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ 10 لاکھ بچے معصوم کھانے کے بغیر زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور 10 لاکھ مسلمان آپس میں لڑ کے مر گئے وہاں پر۔ اتنی افراتفری، 42 سال افغانستان میں جنگ رہی، اور 42 سال میں افغانستان بالکل تباہ و برباد ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا، کچھ نہیں بچا۔ آج اقوام متحدہ کی رپورٹ یہ تھی کہ 2 کروڑ 40 لاکھ افراد بھوکے ہیں افغانستان کے اندر۔ اب آپ سوچیں، 2 کروڑ 40 لاکھ، دنیا میں کبھی اتنا آدمی بھوکا نہیں ہوا، ہزاروں میں ہوتے تھے، چلو 1 لاکھ ہو جائیں گے۔ 2 کروڑ 40 لاکھ مسلمان ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور بچے، معصوم بچے جو بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ مگر کیا ان کے لیے کچھ ہو رہا ہے؟ اب اقوام متحدہ نے شروع کیا تھوڑی سی مدد کرنا۔ دنیا کے کسی ملک نے افغانستان کو تسلیم نہیں کیا، کسی نے یہ کوشش نہیں کہ عراق میں جا کے وہاں کی جو عمارتیں گر گئی ہیں، جو مسلمان تباہ حال ہو گئے ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ کسی نے شام میں یہ کوشش نہیں کی تباہ حال مسلمانوں کی مدد کی جائے۔ لیبیا میں کسی نے کوشش نہیں کی، سارے دنیا میں ادارے موجود ہیں، مگر کسی ملک نے کوشش نہیں کی کہ وہاں لیبیا کے عوام کی مدد کی جائے۔ یہی حال افغانستان ہے، افغانستان میں بھی تباہی اور بربادی ہو گئی، وہاں پہ بھی کوئی مدد نہیں کی گئی، مسلمان تباہ ہو گئے، مر گئے، یعنی 1 کروڑ سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور اتنے ہی جو ہیں وہ معذور ہو چکے ہیں۔ 50 لاکھ عورتیں تو بیوہ صرف افغانستان کے اندر ہیں، 30 لاکھ عورتیں اب بیوہ ہو گئیں افغانستان میں، اور 50 لاکھ بچے یتیم ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ابھی بھی دنیا کے کسی ملک کے افغانستان سے کوئی تعلقات نہیں ہیں۔ پاکستان میں سیلاب آ گیا، اس میں 4 کروڑ لوگ بغیر گھر کے ہو گئے، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ بتا رہا ہوں آپ کو۔ آج بھی وہ بیچارے جو ہیں ان کے پاس کھانے کی ایک وقت کی روٹی بڑی مشکل سے نہیں ہے۔ یہ ابھی ترکی میں زلزلہ آ گیا، 40,000 آدمیوں کو، 41,000 آدمی تو وہاں مر گئے بیچارے، وہ شہید ہی ہوئے کیونکہ زلزلے میں مرے ہیں، مگر کتنے ہزار دفن ہو گئے زمین کے نیچے، کتنے لاکھ دفن ہو گئے یہ پتہ نہیں۔ ہزاروں عمارتیں منہدم ہو گئیں، اناطولیہ تباہ ہو گیا، کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے؟ ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف مسلمان وہ بھی ہیں جو کہ اب دبئی میں ایک شادی ہوئی، 70 کلو سونا تول کے دیا گیا اپنی بیٹی کو۔ ایک طرف مسلمان بھوکے مر رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، کپڑے کے لیے کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، معذور ہیں مسلمان، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، رہنے کے لیے چھت نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک مسلمان جو ہے وہ 70 من سونا دے رہا ہے، 70 کے جی سونا دے رہا ہے اپنی بیٹی کے جہیز میں۔ دین میں تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے، اس جہیز کی، دین میں جہیز ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی اس میں کوئی جہیز نہیں تھا، کوئی جہیز نہیں تھا، کوئی لڑکی والوں کی طرف سے کھانا نہیں تھا، کوئی بارات نہیں تھی۔ نکاح مسجد میں ہوا، رخصتی ہو گئی۔ رخصتی کیسے ہوئی کہ گھر والے چھوڑ گئے، دلہا کے گھر کے باہر چھوڑ جاتے ہیں جیسے، یا مسجد کے باہر چھوڑ گئے۔ تو یہ شادی کا انداز تھا۔
بس ولیمہ ہے، نکاح ہے اور مہر ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے شادی میں۔ آج دیکھیں 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ روپے کا تو لباس ہوتا ہے دلہن کا، اور ناچتے الگ ہیں۔ یعنی دنیا میں مسلمان ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور یہاں شادیوں میں لوگ ناچ رہے ہیں۔ احساس ہی نہیں ہے ہمارا، اصل میں احساس مر گیا، اور ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ ایک مسلمان بھائی بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، بھائیوں والی بات ہی نہیں رہی، کیونکہ جب تک کسی کی تکلیف کو دیکھ کے آپ کو احساس نہیں ہوتا، اس کا مطلب آپ کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جو کہ جانور کی تکلیف کو دیکھ کے بھی اس کا احساس کرتا ہے، جانور کے لیے بھی کرتا ہے۔ آج کا مسلمان ایسا ہو گیا، بے حسی ہو گئی۔ اچھے مسلمان بھی ہیں، اچھے مسلمان ہم دیکھیں، عیدی جو ٹرسٹ چل رہا ہے، ہر گاؤں میں ایمبولینس کھڑی ہے عیدی کی، وہ بھی مسلمان ہیں جو کہ عیدی ٹرسٹ کو، چھیپا ٹرسٹ کو اور سیلانی ٹرسٹ کو پیسے دے رہے ہیں، جس سے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ ہزاروں دسترخوان پاکستان میں لگا رکھے ہیں ان لوگوں نے، وہ بھی تو مسلمان ہیں۔ یہ 3 کینسر کے ہاسپٹل پاکستانی مسلمانوں نے بنائے ہیں۔ ایک مسلمان وہ بھی تھا جو 85 کروڑ روپیہ ٹرکش امبیسی میں جا کے دے گیا اور کہا میرا نام مت بتانا۔ 85 کروڑ 30 ملین ڈالر دے کے چلا گیا اور کہا میرا نام کسی کو نہیں بتانا آپ نے۔ وہ بھی پاکستانی مسلمان ہیں۔ تو اچھے لوگوں کی بھی تعداد ہے بہت بڑی، مگر ایسے لوگ بھی ہیں جو بے حس ہیں، جنہیں کوئی احساس نہیں ہے، پیسہ ضائع کرتے ہیں، مگر ان غریبوں کو، یتیموں کو اور بیواؤں کو نہیں دیتے۔ ان کی پوچھ ہوگی اللہ کے سامنے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ کے حکم پہ چلیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے۔ وہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ہمیں سب سے پہلے جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ کے حکموں پہ چلیں گے۔ آج پاکستان میں شراب ہے، جوا ہے، بے حرمتی ہے، اغوا ہے، کیا کچھ نہیں ہے پاکستان میں۔ لوگ کم بھی تول رہے ہیں، طرح طرح کے جرائم ہیں، مگر قانون نہیں ہے۔ اصل میں یہ 2 حضرات جو ہمارے بڑے یہاں فلاسفرز ہیں اسلامک، اور یہ کام کر سکتے ہیں کیا کہ پاکستان کے قانون کو ٹھیک کر دیں۔ پاکستان میں 25 کروڑ کی آبادی ہے، اور اس کے لیے 5 سپریم کورٹ، 5 ہائی کورٹس ہیں، اور 150 ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، 152 ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس۔ امریکہ کی آبادی 33 کروڑ ہے، اور اس کے لیے وہاں 50 سپریم کورٹ کے بینچز ہیں۔ اب دیکھ لیں، ریشو دیکھ لیں، وہاں انصاف ہے، یہاں انصاف نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں قانون بھی صحیح نہیں ہے۔ یعنی ایک قانون ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی نئی چیز نکل آتی ہے۔ قانون سادہ ہونا چاہیے، مختصر ہونا چاہیے۔ یہاں ضرورت ہے 1 کروڑ لوگوں کے لیے 1 سپریم کورٹ کا بینچ ہو، 1 ہائی کورٹ کا بینچ ہو، اور 252 کم از کم ڈسٹرکٹ کورٹس ہوں۔ جب تک ہم یہ ڈیوائیڈ نہیں کریں گے کورٹس کو، اور ہم ججز مقرر نہیں کریں گے، ججز 19 ہیں، ججز کی تعداد ہی کچھ نہیں ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے۔ تو اتنی کم تعداد میں کورٹس، اتنی کم تعداد میں ججز، اور اتنا قانون کی کتابیں، اور یہاں تو 5 کروڑ روپے بھی فیس لیتے ہیں وکیل حضرات۔ کون دے گا؟ جہاں لوگوں کی تنخواہی 15-20 ہزار روپے وہ فیس دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیشہ یہاں اس ملک میں ظلم ہوتا رہے گا اس وقت تک، جب تک یہاں کورٹس کی تعداد نہ بڑھائی جائے، جب تک ججز کی تعداد نہیں بڑھائی جائے، جب تک 25 صوبے نہ بنے یہاں پر، اور جب تک انصاف اور قانون کو ٹھیک نہ کیا جائے۔ آج جو ہمارے اسمبلیز میں لوگ بیٹھتے ہیں، وہ اپنے فائدے کے لیے قانون بنا لیتے ہیں۔ یعنی اگر بی اے کی شرط ہے کہ آدمی جو نیشنل اسمبلی کا ممبر ہو وہ بی اے ہونا چاہیے، تو وہ بی اے کے بجائے نیشنل اسمبلی بل پاس کرتی کہ ایف اے بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر لوگ پکڑے جاتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کی اسکیم میں انہوں نے پیسہ کھا لیا، سینٹ کے ممبرز اور بڑے بڑے گورنمنٹ کے آفیسرز، تو بل پاس ہوتا ہے کہ ان کا نام ظاہر نہ کیا جائے۔ تو اس ملک میں جہاں قانون کی اور انصاف کی یہ حالت ہو کہ جب آرڈر پہنچے جیلر کے پاس کہ ان 2 آدمیوں کو چھوڑ دیا جائے، جیل سے نکال دیا جائے، تو جیلر کہے کہ بھئی یہ 2 سال پہلے ان کو پھانسی ہو چکی ہے۔ جب انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، جب انصاف نہیں ملتا، تو پھر وہ معاشرہ ختم ہو جاتا ہے، وہاں کوئی ترقی نہیں ہوتی، وہاں صرف ڈکلائن ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، معاشرہ ختم ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ملک غلام ملک ہو جاتا ہے اور ملک ختم ہو جاتا ہے۔ تو میری درخواست ان 2 اسکالرس سے یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس ملک میں انصاف کا نظام قائم ہو، تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے۔ جب انصاف مل سکے گی، جب امن ہوگا، تو انصاف
کے ساتھ امن ہوگا۔ پہلے سچ بولنا سیکھیں گے لوگ، اللہ سے تعلق پیدا ہوگا لوگوں کو۔ نہ ہمارے یہاں سچ بولنے کی کہیں سے کوئی تلقین نہیں کی جاتی کہ سچ بولا کریں، جبکہ قانون جو ہے اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے انسانوں، اے مسلمانوں، اگر تم سچ بولو گے، میری شرط یہ ہے کہ سچ بولو گے، تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ہدایت ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں نا، اللہ نے ہدایت دینی ہے۔ اعمال کس نے ٹھیک کرنے ہیں؟ اللہ نے کرنے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کا قبضہ کس کا ہے؟ اللہ کا قبضہ ہے۔ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہمارے دل ہیں۔ تو اگر دلوں کو بدلنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہوگا، اللہ سے توبہ کرنی ہوگی اور سچ بولنا ہوگا۔ نہ صرف سچ بولنا ہوگا بلکہ قرآن کی یہ آیت یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور ہمیں سچوں کے ساتھ کھڑا بھی ہونا پڑے گا۔ سچ بھی بولیں گے، سچوں کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے۔ اور ایک آیت اور قرآن کی، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ پاک ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی جو ہم مانگتے ہیں نا اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، تو اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ ہدایت نہیں دیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فیصلہ دے دیا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹ بولتے ہیں اور جو ناشکرے لوگ ہوتے ہیں۔ ناشکرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسلمان ہوں یا غیر مسلم، جنہوں نے دین اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا، اللہ کے احکامات کو سنا نہیں، اللہ کے احکامات پہ چلتے نہیں ہیں اور اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو معاف نہیں کریں گے۔ اور اللہ اگر معاف نہیں کریں گے، اعمال ٹھیک نہیں کریں گے اور یہ لوگ جھوٹ بولتے رہیں گے، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔